سورہ الزمر رکوع نمبر 5 تلاوت. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورہ الزمر رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھیں؟ تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جب ہی وہ خوشیاں مناتے ہیں. تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہاں اور عیاں کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو یہ سب چھڑائی یعنی چھڑانے میں دیتے روزے قیامت کے بڑے عذاب سے. اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے. پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں. ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے ہیں تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا تو ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. سورہ الزمر رکوع نمبر 5 تفسیر. اس پورے رکوع کا خلاصہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت سے سننے والوں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کی طرف توجہ کرنے والوں، آج کے دور میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی یہ مجلس عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ پاک کا. آپ یقین جانیے غفلتوں والا دور ہے، فتنوں والا دور ہے، آزمائشوں والا دور ہے. دنیا میں اس وقت ایک نفسا نفسی کا زمانہ چل پڑا ہے.
یہ باتیں اب قصہ پارینہ لگتی جا رہی ہیں، اور لوگ اب دلوں میں دنیا زیادہ بسا بیٹھے ہیں. اس طرف بیٹھنے کو اور اس کو سننے کو یہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، توجہ کرنے کو بھی ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. خیر، ہمیں ایک شعر سنا کر میں اس پوری اپنے مقصد کو بیان کرتا ہوں کہ دنیا پڑی ہوئی ہے ہمیں اس سے کیا غرض. یا رسول اللہ، اے میرے پاک کلام قرآن مجید، دنیا پڑی ہوئی ہے ہمیں اس سے کیا غرض، ہم تو گزر رہے ہیں تجھے دیکھتے ہوئے، ہم تو گزر رہے ہیں تجھے دیکھتے ہوئے. لوگوں موت بھی تو ہے. اللہ پاک اس رکوع میں ارشاد فرما رہے لوگوں موت ہے، اور ہر روز میں تمہیں موت سے گزارتا ہوں. تمہیں پتہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے لآیات لقوم یتفکرون. کبھی سوچا آپ نے؟ ہر روز میں تمہیں موت میں سے گزارتا ہوں. غور کرو. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. تمہیں روزانہ موت آتی ہے. ویسے موت تو آتی ہے، جنازے تو آپ روزانہ دیکھتے ہی ہو نا، لیکن ایک اور چیز بھی اللہ نے بتائی. فرمایا رات کو جب تمہیں نیند آتی ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیند بھی ایک طرح کی موت کے دروازے پر تمہارا پہنچنا ہوتا ہے. موت کے دروازے پر سب پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور جس کی قبول ہو جاتی ہے کہ بھئی جس کی قضا آ جاتی ہے، میں اس کو اٹھنے ہی نہیں دیتا، سوتے سوتے ہی لے لیتا ہوں واپس. پھر جس کی قضا نہیں ہوتی اور جس کو کچھ اور مہلت ملتی ہے، کچھ اور کرنے کا، کچھ توبہ کا، کچھ نیکیاں جمع کرنے کے لیے، ہم رحم فرماتے ہیں یرسل الاخری، پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو ڈیلی روزانہ موت کے دروازے سے ہو کے آتے ہو، اور پھر تمہیں خیال نہیں ہوتا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس کے اندر ان لوگوں کے لیے بہت بڑی سوچ ہے، اور بہت بڑی جن کو فکر کرنے کی عادت ہو، کہ اچھے سوچ بھی رکھتے ہوں اور قرآن میں غور کرنا چاہتے ہوں، تو وہ غور کریں، ذرا ہر روز اپنی نیند پر غور کریں. تو اب اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو کلمہ پڑھ کر سو جاؤ. جب سو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سو، کہ کیا پتا کہ وہ دوبارہ واپس آنے دیتا ہے کہ نہیں آنے دیتا. تو اس لیے وہاں کلمہ پڑھ کر سو، تاکہ تمہارا اختتام جو ہے دنیا کا وہ کلمے کی طرف سے ہو، کلمے کے ساتھ ہو، تاکہ جب آنکھ اگر نہیں کھلی تو پھر جب حشر میں کھلے تو پتہ چلے آتے آتے اس نے کلمہ پڑھا تھا. سبحان اللہ. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے ایسے لوگ گھڑ رکھے ہیں، ایسے کو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے. میں اس پر گزشتہ رکوعوں میں گفتگو کر چکا ہوں. لیکن قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ کچھ ہے پاس نہ عقل، وہ شفاعت کریں گے. گائے کی پوجا ہو رہی ہے جی، گو ماتا، اس کا پیشاب پیا جا رہا ہے، استغفر اللہ. اس کا گوبر کھایا جا رہا ہے، استغفر اللہ العظیم. شرک. گائے پوجا اس کی ہو رہی ہے. کیا یہ اللہ اس نے پوری زمین کو اٹھا رکھا ہے ایک سینگ پہ. جھوٹی باتیں، نہ کوئی عقل نہ کوئی تمیز. اللہ پاک نے یہ حلال جانور بنائے ہیں کھانے کے لیے، حلال جانور ہیں، کھاؤ اور کھا کر شکر کرو اللہ کا. اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، نہ عقل نہ کچھ. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرماؤ شفاعت تو اللہ کے ہاتھ میں. شفاعت خود بھی ایک عزت کا مقام ہے، اور یہ مقام اللہ جسے چاہے گا دے گا. کہ تم اپنے طور پر جو ہے نا جس کو چاہو شفاعت والا بنا لو. یہ ستون میری شفاعت کرے گا، یہ میز شفاعت کرے گی، یہ پنکھا شفاعت کرے گا، یہ لائٹ شفاعت کرے گی. نہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کو شفاعت کے لیے گھڑ نہیں سکتے. اللہ نے جسے شفاعت کا اختیار دیا ہے وہ شفاعت کرے گا. لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
ہاں جسے اللہ تعالیٰ نے عہد دے رکھا ہے. قیامت والے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکے. سورہ نبا 30واں پارہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کوئی نہیں بول سکے گا. لا یتکلمون، بول نہیں سکے گا، کوئی جرت نہیں ہوگی بولنے کی. الا من اذن له الرحمن، مگر اللہ جسے اذن دے دے گا وہ قیامت کے دن کہے گا یا رب امتی امتی. مقام شفاعت اللہ کی طرف سے اذن کے طور پہ ملے گا. تو ہمارا حق نہیں بنتا ہم کسی کو یہ کہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری شفاعت کرے گا. نہیں، ہاں جس کی اللہ نے سند اتاری ہے، اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا ہے، اس کی طرف شفاعت کی امید رکھنا، وہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم سے، نیک اعمال کرتے ہوئے، ایمان رکھ کر، اللہ پر ایمان رکھ کر، اللہ کی توحید پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی رسالت پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے پاک کلام کو مانتے ہوئے، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہوئے، اس شفیع کی شفاعت کا وسیلہ اگر رکھو گے تو پھر یقیناً وہ قبول ہوگا ان شرائط کے ساتھ. اور یہ شرطیں ہوں ہی نہیں، اور دیوار وسیلہ، مٹی کا ڈھیلا وسیلہ، اور پتھر وسیلہ، بت وسیلہ، لات منات عزا ہبل وسیلہ، اور کافر کی سوچ وسیلہ، توبہ استغفار. ایسا نہیں. کافر جسے شفاعت کے لیے ذہن میں سوچ رہا ہوگا وہ وسیلہ نہیں، وہ شفیع نہیں. شفیع وہ ہے جسے اللہ پاک نے شفاعت کا اختیار عطا کر رکھا ہے. خانہ کعبہ شفاعت کرے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا، صحیح احادیث میں موجود ہے. مقام ابراہیم شفاعت کرے گا. آپ مسجد کے جس حصے میں نماز پڑھتے ہیں، جہاں آپ کے سجدہ لگا، وہ جا نماز، وہ مصلی قیامت کے دن آپ کے حق میں شفاعت کرے گا. کیونکہ سجدہ کس کو کیا آپ نے؟ اللہ کا. اور جو صدقہ آپ نے اللہ کے نام پر کیا، وہ صدقہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اگر آپ نے گائے، بیل، بھینس، اونٹ ذبح کیا اللہ کے نام پر، وہ قیامت والے دن آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں جا کے بیٹھ جائے گا، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے کے لیے شفاعت کریں گے. لیکن یہ سب اختیارات کس نے دیے ان کو؟ ہم نے نہیں. کس نے؟ اللہ نے. کس نے؟ اللہ نے. ماں باپ کی شفاعت اولاد کے حق میں قبول ہوگی، اور نیک اولاد کی شفاعت ماں باپ کے حق میں قبول ہوگی. استاذ کی شفاعت اپنے شاگردوں کے حق میں قبول ہوگی. مسلمان اماموں کی شفاعت اپنے مقتدیوں کے حق میں قبول ہوگی. مقتدیوں کی شفاعت اماموں کے حق میں قبول ہوگی. ایسا بھی ہوگا کوئی امام گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، خطیب اپنے واعظ پر خود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، بے عمل واعظ ہوں گے، لیکن چونکہ وہ دین کی خدمت کرتے رہے، ان کا واعظ سن کر کتنے لوگ نیکی پر آئے، تو وہ جو نیکی پہ آ گئے، وہ جو بخشے گئے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارا امام دوزخ میں گیا ہوا ہے، ہمارا خطیب دوزخ میں چلا گیا ہے. وہ اللہ کی حضور عرض کریں گے مولا ہمیں جو نیکی ملی تھی اسی بندے کی وجہ سے ملی تھی، اسی وجہ سے ہمارا ایمان تقویت میں آیا تھا، آج یہ دوزخ میں ہے، مولا ہماری شفاعت قبول فرما اور اس کو تو جنت عطا کر دے. ان مقتدیوں کی برکت سے اللہ پاک امام کو بخش دے گا، ان سننے والوں کی برکت سے سنانے والا بخشا جائے گا. تو یہ تو اس کے کرم کے خزانے ہیں. تو اس لیے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے کافروں، اے مشرکوں، تمہارے پاس شفاعت نہیں ہے، شفاعت تو میرے اللہ کے پاس ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی توحید کی بات کی جائے تو اس طرح کے جو منکر اور بے ادب اور گستاخ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل توحید کی بات سن کر محبت نہیں دکھاتے. اللہ کی توحید کی بات ہو اور وہ بڑی محبت سے اور عقیدت سے بات نہیں کرتے. ہاں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی باتیں ہوں تو پھر ایک دم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بات بھی اچھی نہیں ہے، یہ بات بھی کافروں والی بات ہے. یہ ایمان والا وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ کی توحید کی بات کی جاتی ہے تو اس کی طبیعت روشن ہو جاتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے. اور اس کے سامنے جب رد شرک کی بات ہوتی ہے، بتوں کے ساتھ بیزاری کی بات ہوتی ہے، تب وہ خوش ہوتا ہے کہ بتوں کی مذمت بیان کی جاتی ہے اور توحید کی تعریف کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کامل نفرت عطا فرمائے، اور توحید کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ کمال عشق اور محبت عطا فرمائے۔